میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، کیا کر لیں گے؟ میں نہیں کر رہا سماعت سے انکار، آگے چلے۔ جب نوٹس نہیں تو اعتراض کیسے سنا جا سکتا ہے؟ آج جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کا ری ٹرائل شاید اگلے 50 سال بعد ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، کیا کر لیں گے؟ وکلا جسٹس جواد اس خواجہ کا فیصلہ پڑھ لیں۔ یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہے یا سننے سے معذرت کرے۔ میں نہیں کر رہا سماعت سے انکار، آگے چلے۔ آپ کو نوٹس کیا ہے کسی نے؟ یہ تھے جسٹس سردار طارق مسعود کے فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر بننے والے بینچ میں ان کی موجودگی پہ اعتراض اٹھانے والے وکلا کو جواب۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہیں کہ فوجی عدالتیں ملزمان کا ٹرائل کر سکتی ہیں، لیکن حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے احکامات سے مشروط ہوگا۔ انٹرا کورٹ اپیلوں کی جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان شامل ہیں۔ جن وکلا نے جسٹس سردار طارق مسعود کی بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا، ان میں سابق چیف جسٹس جواد اس خواجہ، اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ اور سلمان اکرم راجہ شامل تھے۔ لطیف کھوسہ نے جسٹس سردار طارق مسعود سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بینچ پر موجود ہونے پر اعتراض اٹھایا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے فریقین کے وکلا سے پوچھا کہ آپ کو نوٹس کیا ہے کسی نے؟ نامور وکیل اعتزاز احسن نے کہا کہ نوٹس سے پہلے ججز پر اعتراض ہو تو اس پر دلائل ہوتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نوٹس ہونے کے بعد اعتراض اٹھانے پر کیس متاثر ہوگا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جسٹس سردار طارق اپنے نوٹ میں فوجی عدالتوں کی درخواستوں پر رائے دے چکے ہیں۔ جسٹس سردار طارق نے پھر وکلا سے پوچھا کہ کس نے اعتراض کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ اعتراض جواد اس خواجہ نے کیا ہے۔ جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے کہ میں نہیں ہوتا بینچ سے الگ، کیا کر لیں گے؟ وکلا جسٹس جواد اس خواجہ کا فیصلہ پڑھ لیں۔ یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہے یا سننے سے معذرت کرے۔ جواد اس خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کیس سننے سے انکار کا فیصلہ جج کی ثوابدید ہے۔ میں خود کو بینچ سے الگ نہیں کرتا، معذرت۔ لطیف کھوسہ نے کہا ہمارے اعتراض کے باوجود آپ بیٹھ کر کیس سن رہے ہیں۔ جواب میں جسٹس سردار طارق مسعود نے استفسار کیا کہ کیا تو کھڑے ہو کر کیس کی سماعت کریں۔ سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بھی بڑے غصے میں دکھائی دیے اور کہا کہ جب نوٹس نہیں تو اعتراض کیسے سنا جا سکتا ہے؟ جنہوں نے اعتراض کیا وہ خود تو عدالتوں میں نہیں ہیں۔ بہتر ہے پہلے بینچ اپیلوں پر سماعت کا آغاز کرے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل معطل کرنے کے حکم پر امتناع دینے پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کچھ دیر بعد سنایا۔ عدالت نے سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کا 23 اکتوبر کا فیصلہ معطل کر دیا، جو عدالت نے 5-1 سے سنایا۔ تو اہم بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بھٹو کے کیس کو دوبارہ کھول کر تاریخ کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کورس کریکشن کر رہے ہیں، ہسٹری کو درست کر رہے ہیں، انہوں نے خود کو اس بینچ سے علیحدہ رکھا ہے۔ اور شاید آج جو فیصلے ہو رہے ہیں ان کا ری ٹرائل شاید اگلے 50 سال بعد ہو۔ تو یہ تھی آج کی اہم ڈیولپمنٹ۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل چینل۔